مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ ملتان شہر سے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پہ اپنے ملتان سے اسلامی بھائیوں کو صرف اور صرف بالخصوص فرض علوم سیکھنے کی نیت سے یہاں پر فیضان مدینہ لائے، اور ہم نے بالکل وہاں پر اپنے اسلامی بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ ملاقات کی ترکیب نہیں ہے، مگر میرے شیخ کامل کی الحمدللہ روحانیت اور میرے باپا جان کی کشش ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے جذبے میں کمی نہیں آئی، بلکہ جس کو بھی ہم نے دعوت دی انہوں نے یہاں پر فیضان مدینہ آنے میں لبیک کہا، اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ فیضان مدینہ یہ ٹینشن فری زون ہے۔ میرا نام ہے شیر محمد بلوچ، میں ضلع صوبت پور سے آیا ہوں۔ ہم کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ہم آپس میں لڑتے تھے کیونکہ پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ ہم ایک بندے کا غلطی ہوتا تو ایک پہلے اس کو مار رہے ہیں تو 8 ہم پیچھے آ کر اس سے مارتے، لیکن دعوت اسلامی نے ہم کو یہ سکھایا کہ درگزر کریں اور ہر معمولی بات ہو یا بڑا بات ہو معاف کرو تو اچھا ہے۔ یہ کیسے ذہن بن گیا آپ کا؟ یہ ذہن ایسے بنا کہ مرشد کریم نے ہم کو کہا کہ درگزر کرو۔ مسلمان تو ہیں، انسان ابھی بنے ہیں، اس لیے کہ پہلے نہ باپ کا قدر تھا نہ بڑوں کا قدر تھا، کسی کا پتہ نہیں چلتا ہم کو، لیکن الحمدللہ بالکل ہم سمجھ گئے۔ محمد شاہ زیب تاریخ ملتان سے حاضر ہوں۔ میں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کی جاب کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ میرا یہاں آنا مجھے موقع ملا، 10 سال سے امیر اہل سنت کا میں مرید ہوں۔ ایک مجھے بہت اچھی بات لگی کہ وہ اسلام پہ جو نیت کروائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، وہ تو میں بیسیکلی شادی تو نہیں ہوئی لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو میں نے حفظ بھی کروایا، تو میں انشاءاللہ اس کی نیت کی ہے کہ میں نے اس کو عالم بنانا۔ پچھلے دن اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ آن لائن بھی ان کی کلاسز ہوتی ہیں، انہوں نے میرا کافی ذہن بنایا، تو ان کے ساتھ میری بات چیت چلی، انشاءاللہ میں اسی کے ساتھ جیسے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے میں عالم کا کورس کروں گا انشاءاللہ۔ میرا نام جناب محمد عطا اللہ اطاری ہے۔ میں اصل میں ہوتا ہوں اٹلی میں تقریباً 20-25 سال سے ادھر مقیم ہوں۔ تو انسان کا دل تو کرتا ہے بندہ اپنے باپا کے پاس آئے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں جس وقت ہی مجھے موقع ملا نا، اب انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں ہر سال باپا کی بارگاہ میں حاضری دیا کروں گا، اور میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا ایک دفعہ سال میں ہمیں ضرور بر ضرور مدنی مرکز کراچی میں آنا چاہیے۔ یقین کریں ادھر اتنی روحانیت ہے، یہ دیکھیں ادھر ٹھاٹھے مارتے سمندر ہے، جدھر دیکھیں گے آپ کو امام شریف کی داڑھی مبارک کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اور الحمدللہ پھر انسان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اس ماحول میں جو ہے نا اس رنگ میں رنگ جاؤں۔ یعنی کہ پاکستان میں جو ہے ان کے لیے تو آسانی ہے، وہ تو جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کا قافلہ جو ہے وہ لازمی کیا کروں، سفر کیا کروں۔ ماشاءاللہ۔ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ اطاری۔ میں نے دل سے نیت کیا کہ میں انشاءاللہ ان کو جو ہے نا دعوت اسلامی میں عالم دین بنانے کی کوشش کروں گا۔ میرا نام وارث علی ہے، وارث بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں بلوچستان سے آیا ہوں، ڈسٹرکٹ صوبت پور سے۔ بہت دور ہے، یہ کیسے ذہن بن گیا آپ کا کراچی آنے کا؟ یہ تو ترکیبات سے نہیں ہے، ہمارے کچھ اسلام بھائی تھے جنہوں نے میرا یہ ذہن بنایا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کی لائف میں کچھ چینج بھی آیا؟ الحمدللہ بہت چینج آئے ہیں، جہاں میرے ذاتی مسائل تھے وہ مرشد کی نظر سے حل ہوئے ہیں۔ اب میں نے یہ بھی ذہن بنا کے جا رہا ہوں یہاں سے کہ الحمدللہ جو میرا 150 ایکڑ کا زمین ہے اس کا جو عشر ہے، زکوٰۃ ہے، میں دعوت اسلامی کو پیش کروں گا۔ پہلے تو میری جو زندگی تھی وہ ایک حیوان کی زندگی ہے، جو دعوت اسلامی میں آنے سے وہ ایک ذہنی سکون بھی مجھے ملا۔ میری چھوٹی بیٹی ہیں اور بیٹے ہیں جو الحمدللہ میں نے یہ بھی نیت کی ہے کہ ان کو دنیاوی علم کے ساتھ جامعۃ المدینہ میں ان کو داخل کروں گا، جہاں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک دن عالم اور عالمہ بن کے نکلیں گی، جو میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ ایک مسجد کمیٹی کا ممبر ہوں، تو آپ جو اتنی احتیاطیں فرما رہے ہیں، آج بھی اتنی دریوں کے بارے میں احتیاطیں فرمائی ہیں، تو یہ احتیاطیں دیکھتے ہوئے ایک دل کرتا ہے کہ کام چھوڑ دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ملک کے مختلف حصوں سے عاشقان غوث اعظم کی آمد کا ایک سلسلہ بنا ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے بلوچستان ہے، پنجاب ہے، ان کے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو نام پیش کریں گے۔ مختلف شہروں سے، قصبوں سے ہمارے عاشقان رسول آئے ہیں۔ امیر اہل سنت کی گفتگو شروع ہو اس سے پہلے ابھی جو ہم نے تاثرات سنے ہیں، تو اس میں چند باتیں اگر سیکھنے کی ہم کوشش کریں کہ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات دیے کہ وہ خود تو عالم نہیں بن سکے، یعنی انہوں نے یوں اظہار کیا میری شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن مبلغ نے ذہن دیا کہ جناب کم سے کم اپنے بچوں میں سے ایک کو عالم بنائے، تو یہاں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو عالم بنانے کا ذہن بنایا۔
تو امیر اہل سنت اس میں ہماری یہ بھی تربیت فرمائے کہ اگر علم دین حاصل کروانا ہو تو بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو عموماً بڑے بھائی اور گھر کے افراد جو قربانیاں دیتے ہیں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی طور پر یہ کوششیں کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈاکٹر بنا رہا ہے تو کوئی انجینئر بنا رہا ہے۔ عالم دین بنانے کے حوالے سے جو ہمارے اسلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو ایسا اگر ہو جائے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نہ صرف اپنی اولاد بلکہ اپنے بہن بھائیوں میں سے بھی اگر کسی کو اس شعبے کی طرف لائیں تو ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے یہ زبردست ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، اور ان کے جو ارشادات ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آنے والے اگر اس کو توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم نے جیسے ابھی تاثرات میں بھی سنا کہ ایک ایسے حالات کہ جس میں فوراً ہی لڑائی جھگڑے، بدلہ، انتقام، مار دھاڑ، قتل و غارت گری تک کا جہاں سلسلہ ہو، ان لوگوں نے ان لوگوں میں رہنے والے افراد نے اپنا ذہن دیا کہ ہمارا ذہن بنا کے درگزر کیا جائے۔ تو درگزر کرنا سنت بھی ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں معاشرے میں ایک اچھی تربیت کر رہی ہے۔ تو آئیے امیر اہل سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے بھی کچھ مزید اس حوالے سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر داخل مسجد ہوں تو اثر نو نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آیا اور یاد آیا کہ نیت تو نہیں کی تھی، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کریں کہ اس طرح کھانے پینے کی اجازت ملے گی نہیں، البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے وغیرہ کی اجازت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1443 ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی 8ویں رات ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، چاند رات سے شروع ہوا تھا اور اب 8ویں رات آئی اور انشاءاللہ 11ویں رات تک یہ جاری رہے گا۔ اس مناسبت سے 8 تاریخ کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان
लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है और उसे बरोज क़यामत शहीदों के साथ रखेगा। जियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 3 से हदीस नंबर 8 मैंने पेश की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालत कीजिए। हर सवाल का जवाब भी बेसवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए मैं शाय करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तासुरात के मुतालिक अभी कुछ हाजी अमीन ने फरमाया, वाकई तासुरात तो यूं बाज बड़े यानी के तवज्जो खींच लेते हैं। जैसे एक ईसाई भाई ने बताया कि मैं तो जानवरों की तरह था, यहाँ कर समझो इंसान बनने का शऊर हुआ, यूं करते थे मार दाड़ लड़ाई झगड़े, और अब ये के दरगुजर मुआफ करने का ज़हन बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। और जितनों पर जुल्म किया हो उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी, तौबा भी अल्लाह की बारगाह में करनी होगी, तो ताकि वो फिर सुलह भी हो जाएगी ना, उससे माफ़ी मांग लेंगे कि अब मैं दावत इस्लामी में गया हूँ और वहाँ मैंने ये सीखा कर और मुझे अपनी आखिरत बनाने का एहसास पैदा हुआ है, तो जो कुछ हुआ ये माफ़ी तलाफी कर लेना चाहिए। और एक ईसाई भाई ने गालिबन ये इरशाद फरमाया कि मेरे 150 एकड़ जमीन है, शायद ये मैं अगर गलत फहमी नहीं हुई तो नहीं आया, तो मुझे बड़ा जहन बना, मेरा आखिरत की सोच पैदा हुई और मैं अब सारा उश्र दावत इस्लामी को दूंगा। अब मेरी गलत फहमी ना हुई हो तो इस तरह का महसूस हुआ मुझे, ये साहिबा ने ये कहा। और वही कि हम मतलब अपने बहुत बुराइयों में गुनाहों में पड़े थे और अब ये जहन बना के जिंदगी क्या है। इसी तरह की साहिब भाई ने बताया कि मेरे तो बच्चे नहीं, शादी नहीं हुई, मैं अपने छोटे भाई को इंशाअल्लाह आलिम बनाने की तरकीब करूंगा। तो ये भी एक खुश आइंद बात है कि वाकई अगर बाल बच्चे नहीं है तो भाई सही, बहन सही, ये भी नहीं है तो पड़ोसी सही, खानदान का कोई फर्द सही, यानी सब अपनी ये समझो कि ड्यूटी बना ले कि कम से कम एक इस्लामी भाई को हमने मतलब दरस निज़ामी कराना, जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाना है। तो ये हजारों मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, ये तो हाजिरीन और नाजरीन न जाने कितने, ये सब अगर जहन बना लेंगे ना कि हम अगर अपने घर में नहीं है इस तरह का, या हमारी तरकीब नहीं बन पा रही, हमारी चलती नहीं है घर में, या वो बच्चे नहीं राजी होते, कभी बच्चे की माँ राजी नहीं होती और मसाइल होते हैं, तो अब ये कि कहीं से भी एक पर इनफरादी कोशिश करके एक को जरूर दरस निज़ामी करवा दीजिए। अल्लाह करेगा आपको बहुत सवाब मिलेगा, कोशिश करने का भी सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में कोई तो मिल जाएगा कि वो आपकी बात मान ले और जामिअतुल मदीना में अपने बेटे को दाखिल करवाने की वो हामी भर ले इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि तरीकत से क्या मुराद है? क्या शरीयत और तरीकत अलग अलग रास्ते हैं? कुछ लोगों को जब शरीयत पर अमल का कहा जाता है तो वो आगे से मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या जानो, हम तो तरीकत वाले हैं। तो ये इरशाद फरमाइए कि तरीकत क्या चीज़ है, शरीयत क्या चीज़ है और दोनों में से अफजल क्या है? शरीयत और तरीकत अलग है नहीं। औरत भी इंसान होती है, मर्द भी इंसान होता है, इंसान से तो दोनों में से कोई भी खारिज नहीं है। तो वो तरीकत नाम निहात तरीकत जो शरीयत से हटकर हो वो तरीकत नहीं है, वो मतलब है कि वो समझो कि जिंदगियत है। तरीकत तो मतलब है कि शरीयत के मुताबिक ही होती है। बाहर शरीयत पहले हिस्से में लिखा है तरीकत मुनाफी शरीयत नहीं, तरीकत शरीयत से हटकर नहीं है, वो शरीयत ही
کا ایک باطنی حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں، ایک ہوتا صوفی. صوفی تو بہت مطلب نیک بندہ، پرہیزگار بندہ. آج کل تو ہر ایک کو صوفی بول دیا جاتا ہے، تو یہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں تو صوفی ہوتا کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بعض جاہل متصوف وہ ہوتے ہیں کہ جو صوفی ہوتے نہیں، صوفی بنتے ہیں. یعنی وہ نقلی صوفی سمجھو. تو بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور، محض گمراہی ہے. اور اس زوم باطل کے باعث، یعنی اس غلط خیال کے سبب اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا، یہ صریح کفر و الحاد. یعنی جو اپنے آپ کو شریعت کی قید سے آزاد سمجھتا ہے، ہم طریقت والے ہیں، ہمیں کیا نمازوں سے واسطہ، ہمیں کیا روزے رکھنے کی ضرورت. تو اگر یہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو ظاہر ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا. فتاوی رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 460. شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، یعنی آپ نے جو فرمایا، ارشادات ہیں، اور طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہے طریقت. اور حقیقت یہ بھی ایک تصوف کی اصطلاح ہے. اور حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، یعنی حالات، کیفیات. اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال. مزید ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے. شریعت کی پابندی کی وجہ سے یہ طریقت میں کچھ ترقیاں وغیرہ جو ملتی ہیں وہ شریعت ہی کا صدقہ ہے. ورنہ بے اتباع شرع، یعنی کہ شریعت کی پیروی کیے بغیر یعنی کہ بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں وغیرہ کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اسی نار جحیم و عذاب علیم تک پہنچاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ شریعت طریقت الگ الگ نہیں ہے، الگ الگ سمجھنا یہ گمراہی ہے. اور پھر اگر ایسا مطلب یعنی کہ آپے سے باہر ہوا یا جامع سے باہر ہوا کہ کہتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم کو شریعت سے ہم تو آزاد ہیں، تو اب یہ کہ کافر ہو جائے گا. جیسا کہ ابھی باہر شریعت سے آپ نے سنا کہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا، اس زوم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا، یہ صریح کفر و الحاد ہے، کھلا کفر و الحاد. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم کے بھی مشائخ میں سے ہیں. بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، مشہور بزرگ ہے حضرت جنید بغدادی. تو ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے کہ نماز وغیرہ عبادات چھوڑ دیے، کچھ لوگ پیدا ہوئے کہ یعنی ایسے اب نکل پڑے کہ نماز وغیرہ عبادات چھوڑ دیے اور کہتے ہیں کہ شریعت تو راستہ ہے، شریعت تو ایک راستہ ہے، ہم پہنچ گئے، ہمیں اب راستے کی حاجت نہیں. فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، ضرور پہنچ گئے مگر کہاں تک؟ جہنم تک. پھر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے 100 برس سینکڑوں برس کی عمر دی جائے تو فرض جو نفل مقرر کر لیے ہیں
ہرگز نہ چھوڑوں. تو جس کو بزرگی ملی، جو کچھ ملا وہ شریعت کی پابندی سے ملا. تو طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، بلکہ طریقت شریعت ہی کا صدقہ ہے کہ جو اتباع شریعت کرے اسی کو طریقت ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تو کل کچھ وہ مسجد کے احکامات کی بات چلی تھی، اس پہ ایک سوال ہے، وہ چلا رہے ہیں. یار مسلم جو آپ نے ابھی فرمایا وقف اور عرف میں کیا فرق ہے؟ عرف مانے معمولات، جیسے معمول. عرف یعنی کہ جو معمول ہو، لوگوں کی عادتوں میں ہو. جیسے کہ اب یہ دریاں مسجد میں نماز کے لیے بچھائی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی عرف ہے اس پر کہ سبھی لوگ بیٹھتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں. تو یہ بھی عرف کی وجہ سے ہی جائز ہے. رواج بول سکتے ہیں. رواج، عرف مانے رواج. لیکن ہر عرف جائز نہیں ہوتا. عرف وہی جائز ہوتا ہے جس کو جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہو. شریعت کا دائرہ توڑے تو وہ عرف غلط ہو جائے گا. جیسے کہ داڑھی منڈانے پر عرف جاری ہے، لیکن وہ شریعت میں حکم ہے، حرام ہے داڑھی منڈانا، تو نہیں منڈا سکتا. اب کوئی کہے کہ بھئی 99% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، یہ عرف ہو گیا، رواج ہو گیا کہ نماز نہ پڑھنا، تو یہ معاف نہیں ہوگی. روئے زمین کا ہر فرد بھی نماز ترک کر دے تب بھی نماز معاف نہیں ہوگی، فرض ہی رہے گی. تو شریعت کی حد کے اندر جو عرف ہوگا نا، جس کو شریعت برقرار رکھے، تسلیم کرے، وہی عرف جائز ہوگا. تو وقف کی تعریف جو ہے یہ بہار شریعت 10واں حصہ، پیج نمبر 523، جلد دوسری، بہار شریعت جلد دوسری، حصہ 10، پیج نمبر 523. وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو یعنی چیز کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ پاک کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے. یہ وقف کی ڈیفینیشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، والدین کی زیارت کرنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، نابینا اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. رحمت کی نظر کرے، رحمت کی نظر، محبت کی نظر. اس کی شرح میں یاد پڑتا ہے لفظ محبت لکھا ہے. اب غصے میں دیکھا تو ظاہر ثواب تو نہیں ملے گا کہ والد صاحب میری بات مانتے ہی نہیں ہیں. ماں جب دیکھو کڑکڑ کرتی ہے، یوں غصے میں بھر کے دیکھا یا ناراضی کی حالت میں دیکھا جیسے، تو یہ محبت کی نظر نہیں ہوئی، رحمت کی نظر نہیں ہوئی. ہمدردانہ محبت بھری نظر، پیار بھری نظر ماں کی طرف، باپ کی طرف کی، تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ نابینا اس ثواب سے محروم. ذرا کہ نابینا کو اور بہت سارے ثوابات کمانے کا تو موقع ملتا ہے نا. یہ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. یعنی بعض آیتوں میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اللہ پاک جس پر چاہے مطلب اپنا فضل کرتا ہے. اب یہ کہ
नाबीना अगरचे इससे महरूम है कि वो अब ये सवाब नजर डालकर हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसका दिल जले इस पर, अफसोस मैं ये इस नेकी से महरूम हूं, और इसको ये उम्मीद बंधी रहे, नीयत हो इसकी कि अल्लाह ने अगर मुझे नजर अता कर दी तो मैं जरूर अपने माँ बाप को रहमत की नजर से देखूंगा। हो सकता है कि अल्लाह पाक इससे बढ़कर उसको सवाब अता फरमा दे, लेकिन वो जो हदीस पाक में मुतय्यन है सवाब, वो देखने पर है। तो अब जिनकी आंखें वो भी तो नहीं देख पाते, पैसे कमाने के लिए दूर दूर पड़े होते, बरसों तक पड़े होते, वो भी नहीं देख पाते। आप बोलोगे अब वो डिजिटल फोटो देख ले, ये नहीं, ओरिजिनल। इसी तरह बाजों के बचपन में ही माँ बाप फौत हो जाते हैं, बेचारे वो माँ बाप को नहीं देख पाते, उनका क्या? तो वही के महरूमी है। अब है आंखें लेकिन देख नहीं पाते माँ बाप को, या जुदाई हो जाती है इस तरह की वो नहीं देख पाते। ऐसे और भी असबाब होते हैं नाबीना होने के अलावा। तो ये कि नीयत अगर बने कि माँ जुदा है माँ बाप से, कि जैसे ही मेरा अल्लाह ने कोई ऐसे असबाब किए, मैं माँ बाप की जियारत करूंगा, मोहब्बत की नजर से इनको रहमत की नजर से देखूंगा, तो इंशाअल्लाह ये भी एक नीयत का सवाब तो उसको मिलेगा। अच्छा, दूसरा है कि बाजों की आंखें चली जाती हैं। एक तो पैदाइशी नाबीने होते हैं, बाद ऐसे होता है कि जिनकी बेचारों की आंखें चली जाती हैं। अब ये अगर पहले माँ बाप को रहमत भरी नजर से देखता था रिजा इलाही के लिए, और ये सवाब हासिल करता था, और अब आंखें चली गई। अब ये फिर वो एक हदीस पाक है कि जब कोई बीमार हो जाता है और बीमारी में ऐसा मजबूर हो जाता है कि अब वो ये जो नेक अमल अपनी तंदुरुस्ती में करता था वो नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह पाक उसके लिए वही अमल लिखता है जो ये तंदुरुस्ती में करता था। तो जो नाबीना हो गया अब, पहले नहीं था, ये भी एक मरज है जो बेचारे को लग गया, आंखें चली गई। अब ये कि इसके लिए कि ये अगर ये अमल करता था तो ये सवाब इसको उस अमल किए बगैर मिलता रहेगा, उस हदीस पाक के तहत। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है नाबीना को, और जो फजाइल हासिल हैं जो आंख वालों को नहीं है। तो इसमें फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को आंखों के मामले में आजमाऊं फिर वो सब्र करे, तो मैं उसकी आंखों के इवज यानी बदले उसे जन्नत अता फरमाऊंगा। एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक फरमाता है जब मैं अपने बंदे की आंखें दुनिया में ले लूं तो जन्नत के अलावा कोई चीज उसका बदला ना होगा। अब ये नाबीने को फजीलत हासिल है ना, आंख वाले को नहीं है। ये कि अल्लाह पाक की तकसीम है, अल्लाह पाक की तकसीम पर हम राजी रहे कि जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया गया, कद्दर अल्लाह वमा शाअ फअल, अल्लाह पाक ने जो चाहा वो किया। तो हमें अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहना है। एक और हदीस पाक नाबीनाओं की ढारस के लिए कि अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे की आंखें ले लेता है और वो बंदा इस पर सब्र करे और अज्र की उम्मीद रखे तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आप देखो यहाँ इन हदीसों में ये जहां जहां ये बयान हुआ ना, तो यहाँ सब्र की उम्मीद यानी सब्र करे, सब्र की ताकीद है। और ये तीनों रिवायतें जो बयान की गई इसमें ये पहली में तो बुखारी शरीफ वाली हदीस में सब्र करे, ये इसके अलावा दो हदीसें जो बयान की इनमें सब्र और अज्र की उम्मीद, ये दोनों सूरतें बयान हुई हैं। अब अगर नाबीना तो है,
آنکھیں تو چلی گئیں، اب وہ سب کو گلے شکوے کرتا پھرتا ہے، ہائے وہ کرتا رہتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ان حدیثوں کے مطابق تو ثواب نہ رہا نا. صبر کرے اور اجر کی اللہ سے امید رکھے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں وہ کتنا بیچارے رونا دھونا کرتے ہیں، روئے وہ تو حرج نہیں ہے، تو روئے گا تو صحیح آدمی، لیکن گلے شکوے، اس کو کہنا اس کو بولنا، لوگ دیکھ رہے الگ ہے، ہمدردی بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بڑ کرتے رہنا، یہ مطلب اب اس طرح کرنے سے آنکھیں آئیں گی نہیں، روشنی. اب یہ کہ اس طرح بے صبری سے جنت کا خزانہ جو ہاتھ آنے والا تھا وہ ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر جو ہے جنت کا خزانہ ہے. صبر تو خزانہ ہے فردوس، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میں ایک نابینے سے بڑا متاثر ہوا تھا. اب یہ میری باتیں سن کر ہو سکتا ہے کئی ایک ایسی بات کریں تو اچھا ہے، ترغیب لینی چاہیے. بہت پرانی بات ہے، وہ لائن میں لگ کر ملاقات ہو رہی تھی تو ایک نابین آیا میرے پاس، نوجوان تھا. اس نے کچھ جو بھی کہا اس کو میں اپنے الفاظ میں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے آنکھیں ملنے کی دعا کریں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، مجھے دل کی نظر چاہیے. یہ ظاہری نظر نہیں، وہ دل کی نظر چاہیے. ایسا دیکھتا رہ گیا کہ دیکھو یہ بھی کمال ہے نا، کمال کر دیا اس نے. آپ چاہے 1000 بھی کہیں گے تو مجھے یوں لگے گا کہ اس کی سن کر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ تو اس کا جذبات تھے نا، کہہ گیا کہنے کا. آنکھوں کے لیے دعا بھی کا مجھے نہیں بولا، اس نے کہا دعا کرو میری آنکھیں آ جائے. کمال کا یوں کہیں کہ اس کی دل کی نظر تھی جب تو ایسی بات کی اس نے، اور مجھے سکھانے آیا تھا. بڑی سے بڑی پریشانی آئے گلا شکوا نہیں کرنے کا، صبر کرنا ہے. اپنا تو ایک نزلہ ہوتا ہے تو موڈ خراب ہوتا ہے، اور جب تک 10 آدمیوں کو بتاتے نہیں چین نہیں پڑتا. حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ بہ رہا ہے، کھانسی چل رہی ہے، کھاں کھاں کر رہا ہے، کسی بولتا ہے کھانسی ہے، اس طرح بولتے ہیں. تو یہ نہیں کہ کیا ضرورت ہے اس طرح بولنے کی. پھر صبر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو صبر عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام ابو بصیر علیہ رحمت اللہ القدیر جو کہ نابینا تھے، فرماتے میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئی. جب دوبارہ ہاتھ پھیرا تو پھر نابینا ہو گیا. حضرت سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا آپ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے روز آپ سے بینائی یعنی آنکھوں کی نظر کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے. نمبر 2 آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. حضرت ابو بصیر رحمت اللہ علیہ نے عرض کی یا سیدی جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے، مجھے نابینا رہنا منظور ہے. ایک نابینا کی بڑی پیاری فضیلت. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نابینا ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے اگر میری آنکھوں کا نور چلا گیا تو کیا ہوا، میری زبان اور دل میں ہدایت کا نور تو باقی ہے. کیا بات ہے. یہ صحابی ابن صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. حوالہ مرقات جلد 4 پیج نمبر 28. تو آج 3 دن کے لیے کل سے آئے ہوئے ہیں.
हमारे स्पेशल पर्सन्स खुसूसी इस्लामी भाई जिनमें नाबीने भी हैं और गूंगे बहरे भी हैं, तो मैंने कहा इनकी चलो वो एक ये सवाल जो है ना 2 मरतबा खुसूसी में हो चुका है अपने खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में। एक नाबीना इस्लामी भाई ने बेचारे ने किया था लेकिन मुझसे जवाब बंद नहीं पड़ा था। फिर मैंने मुफ्ती साहब से मालूमात करके अपना वो जवाब जो था वो आज मैंने ये दिया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि उन्हीं का सवाल ढूंढ के चला दिया जाता, उनके दिल में इतनी ज्यादा खुशी हासिल होती, लेकिन जिनको कहा शायद ये उनकी तवज्जो नहीं होगी या नहीं, वो कहा यही था लेकिन वो शायद मिल नहीं सका था, उनको मिला नहीं होगा। जी, जी। अभी यार पिछले 2 दिन मैंने तारीख भी दी थी। हाँ, बेचारे का दिल खुश हो जाता, इनका खानदान झूम उठता। जी जी, चलो हमारे बच्चे का भी सवाल यूं लाइव चला। हाँ, आपने तो किया हो, जरा तंजीमी सहन होता है, सबका नहीं होता। चलो थोड़ी तकलीफ करके ढूंढ कर, मैं सिर्फ उनका चलाने में इनसे अच्छे अल्फाज में हम लोग चला सकते हैं सवाल। ये उसका चले ना, जो भी उसका दर्द था, कैफियत थी, उसका भी एक लुत्फ होता है और उसको जो खुशी हासिल होती वो वही समझता, खुशी के मारे झूम उठता। चलो जो होना था हो गया। आइंदा के लिए ये जो मैं कहता रहता सवाल चला तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि जब तक जिसने सवाल किया ना, चाहे वो आंखों वाला हो, उसी का सवाल चलाना चाहिए। थोड़ा भले तकलीफ हो ढूंढने में, तो उससे उसको खुशी होगी। हम अपने तौर पर कोई फसाहत और बलागत वाला सवाल तो बना लेंगे खूबसूरत अल्फाज में, लेकिन वो सवाल और उसी के जज्बात में 1000 फायदे हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन। ये माशाअल्लाह हमारी जो मजलिस है स्पेशल पर्सन्स की, रुकन शूरा ने ये ऐलान करवाने का फरमाया है कि चूंकि ये जो नाबीना है ये देख नहीं सकते, तो अमीर अहले सुन्नत के रसाइल का ब्रेल लैंग्वेज में जो तरकीब है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें जारी हैं और 3 रिसाले इससे पहले ये शाया हो चुके हैं। जिन्नात का बादशाह, ये रिसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है और इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जो है ये भी मंजर आम पर आ जाएगा। ये इनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है नाबीना हजरात की, तो ये इसको इशारों से ये इनका बाकायदा इल्म होता है जो इसको पढ़ते हैं। ये तो ये ब्रेल लैंग्वेज में अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का 4था रिसाला ये मंजर आम पर आ चुका है। ये आ जाएगा, ये अभी अंडर प्रोसेस है, चंद दिनों में तरकीब हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मतलब बेचारे वो जो डेफ इस्लामी भाई हैं, इनको भी इनकी लैंग्वेज में समझा तो जा रहा होगा। ये हो सकता है सोच रहे हो कि हमारा कुछ भी तस्करा नहीं हुआ, तो इनकी तसल्लियों के लिए तो बेशुमार रिवायतें हैं, क्योंकि ये एक आजमाइश है गूंगा बेरा होना, तो इन्हें भी सब्र करना है और अजर कमाना है, सवाब कमाना है। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश किसकी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, फिर दर्जा बदर्जा मुकर्रब बंदों की। आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर दीन में मजबूत हो तो सख्त आजमाइश होती है, और अगर दीन में कमजोर हो तो उसके दीन के हिसाब से आजमाइश की जाती है। बंदे के साथ ये आजमाइशें हमेशा रहती है, यहां तक कि वो जमीन पर इस तरह चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। हवाला तिरमिजी किताबुज़ ज़ुहद। तो ये हदीस पाक बहुत यानी कि यूं जामे है, आजमाइशें आती हैं सबसे ज्यादा नबियों पर, आम लोगों से भी ज्यादा, और फिर दर्जा बदर्जा, जिसका जितना बुलंद दर्जा होगा उतना उसको आजमाइश ज्यादा होगी। तो ये आजमाइशें हमेशा रहती हैं और इस तरह वो जमीन पर इस तरह चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। यूं नाबीना, ये अपने नाबीना भी इसमें ज़ाहिर है कि आजमाइश में होते हैं, और डेफ जो है हमारे इस्लामी भाई जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, ये भी आजमाइश पे। बाज होते हैं कि कुछ अल्फाज बोल लेते हैं,
ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن جو بالکل نہیں بول سکتا ان کے مقابلے میں کم آزمائش ہوئی. اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو تھوڑا سا سن لیتے ہوں تو ان کی بھی آزمائش میں کچھ کمی ہوئی. تو بہرحال یہ کہ درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہ اجر و ثواب ملتا ہے آزمائش میں بھی. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں. کربلا والوں پر کتنی مصیبتیں آئی تھی، یہ صبر کیا نا. یہاں تک کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے جوان بیٹے، ان کے دودھ پیتے شہزادے علی اصغر 6 مہینے کے، یہ بھی شہید کر دیے گئے. حضرت علی اکبر جوان تھے، یہ بھی شہید کر دیے گئے. لیکن انہوں نے صبر کیا، پھر آخرکار خود بھی شہید ہو گئے. یہ سب 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. یہ بھی آزمائش تھی، ورنہ یہ ان کی ٹھوکروں میں یہ اشارہ کرتے تو نہر فرات، یہ ان کی ٹھوکروں میں آ کر قدم بوسی کرتا. لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا. یہ بھی ڈیف جو ہیں ان کا بھی امتحان ہے. جو نابینے ہیں بیچارے، جو دیکھنے سے سننے سے وغیرہ محروم ہے. بعض ایسے بھی دیکھے میں نے ہمارے ساتھ، ہمارے اس میں ہے ہی ہے کہ جو نابینا بھی ہیں اور ڈیف بھی ہیں. اب یہ ان سب میں زیادہ آزمائش والے بیچارے. آدمی دیکھے تو بس اپنے اوپر غور کرے تو ہم کو کیا پریشانی، جو پریشانی ان بیچاروں کو ہے. تو یہ ان پر ہمدردی کرنی چاہیے. لوگ بعض اوقات بیچاروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری سننے کی قوت اور بولنے کی قوت ختم کر دی جائے اور ان کو مل جائے. یہ اشارے سے آ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیچارے مجبور ہیں. اب آپ ان کی نقالی کرو گے تو دل تو دکھے گا نا، مذاق اڑاؤ گے تو. کبھی بھی نہیں. اگر اس طرح کسی کا مذاق اڑایا ہے یا جان بوجھ کر ان کے سامنے ان کے انداز پر زور زور سے ہنسے ہیں آپ، ان سے معافی مانگ لیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. مذاق نہیں اڑانا. کسی کی تکلیف دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر توبہ استغفر اللہ، ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے. بلکہ خواب میں بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بیچارے دکھیارے ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں بھی نہیں ملتی ہوں گی آسانی سے. نوکریاں ملتی ہوں گی تو تنخواہیں کم ملتی ہوں گی. شادیوں کے جیسے تیسے ان کو مسائل پیش آتے ہوں گے. ان کو دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اتنی مشکل سے یہ ان کی گاڑی پٹے پہ چڑھتی ہوگی. پھر والدین بھی پتہ نہیں کہ اب جس کے 3-4 بچے ہیں، اب اس میں کوئی ڈیف ہے، گونگا بہرا ہے، اور 3 نارمل ہیں. تو اب پتہ نہیں گونگے بہرے کو شفقت ملتی ہوگی یا ان تینوں کو ملتی ہوگی، خدا بہتر جانے. نابینا ہے تو اس کو بیچارے کو ماں باپ کی شفقت زیادہ ملتی ہوگی یا دوسروں کو زیادہ ملتی ہوگی. یہ پھر ان کی داستانیں ہوں گی، ان کی دکھ بھری داستانیں. پھر بعض اوقات اس طرح بچپن سے ان کو جب شفقتیں نہیں ملتی تو ان میں بعض شرارتی بھی ہو جاتے ہیں اور جرائم اور گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں. ان کو دین و ایمان کا بھی بعض اوقات بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. یہ ان میں کام کرنے کی اتنی ضرورت ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ایک بار یہ لائن لگ کر مجھ سے مل رہے تھے، کچھ سالوں کی بات ہے. تو کسی نے لائن میں مجھے اشارے سے کہا کہ یہ اس کا تعلق فلاں مذہب سے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا اشارہ کیا، سمجھایا، تو اس نے وہ توبہ کر لی، ترکیب بن گئی. یہ دیکھتے ہی دیکھتے لائن میں کھڑے کھڑے بن گئی. ان کو کوئی سمجھائے، ان پر ہاتھ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بیچارے دکھیارے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ در در کی ٹھوکروں پر ہوتے. ان سے ہمدردی کرنی چاہیے ہم کو، ان کو پیار دینا چاہیے. یہ بہت زیادہ آپ کو دین کا کام بھی بہت زیادہ دیں گے. یہ نمازیں پڑھیں گے، یہ تہجد پڑھیں گے. ان کو کوئی بتائے تو اسی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور پڑھی بھی جاتی ہے. ان کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی. ان کے پورے ان کے بھی گروپ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھی آپس میں ہوتی ہے نا، تو اس طرح ان کی بھی دوستیاں ہوتی ہیں. یہ گروپ ہوتے ہیں، اپنے گروپ میں بس یہ لگے ہوتے ہیں اور گناہ بھرے انداز بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اس لیے ان پر ہاتھ رکھیں گے تو گناہوں سے فوراً توبہ کریں گے، اللہ کرے گا. تو یہ جب آپ کے ساتھ آپ کوششیں کریں گے، یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ نابینا ہو، یہ بیناؤں کے ساتھ نابینا ہو،
नॉर्मल बोलने वालों के साथ एक दो डेफ हो, तकसीम ये होनी चाहिए, सारे नाबीना सारे डेफ, ये इनके बजाय अगर तकसीम हो जाएंगे ना, अगर इनको मुआफिक आएगा तो मुआफिक तो आप जहन बनाएंगे तो आएगा, फिर इनको आप आगे करेंगे ना, नाबीना तो नेकी की दावत दे सकता है अगर इसको बराबर हिफ्ज हो जाए, तो इनके हाफजे मजबूत होते हैं आमतौर पर। जो बदनिगाही ये कर नहीं पाते, करना चाहें तो भी बदनिगाही से भी हाफजा कमजोर होता है, लेकिन इसी से होता है जरूरी नहीं है, और भी असबाब है। तो इनके आमतौर पे आप नाबीनाओं को लोग हाफिज साहब बोलते हैं आमतौर पे, भले हाफिज ना हो, तो ये मशहूर है। तो इनके ये जल्दी कुरान भी याद कर लेते हैं। तो यूं मतलब ये कि इनको लेकर जाएंगे ना, नाबीने को आगे करेंगे, ये नेकी की दावत देगा, लोग देखेंगे इसको, सुनेंगे इसको, ये कहेगा कि आ जाओ, ये आ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह डेफ अपने स्टाइल में नेकी की दावत देगा ना, भले लोगों को थोड़ी हंसी आ जाएगी, लेकिन ये दिल मजबूत करेगा ना, तो लोग इसके साथ चलेंगे। और फिर आप भी तो बोलेंगे जो नॉर्मल है कि देखो ये नाबीना है, ये डेफ है, ये इस तरह हम इसको लाएं, अब नमाज भी पढ़ता है, अब ये भी करता है, तो इंशाल्लाह इस तरह तो दीन का काम बहुत बढ़ेगा। थोड़ा इन पर कोशिश की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। गरीब बड़े होते हैं बेचारे, दुखियारे होते हैं, इन पर बस ये आपकी शफकत के मुंतजिर हैं कि आप इनको गले लगा ले, शफकत करें, अल्लाह करेगा ये दीन का बहुत काम करेंगे। अपना है ना मदरसतुल मदीना बराए नाबीना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसतुल मदीना बराए नाबीना भी हैं, और जामियतुल मदीना की भी तरकीब हो तो रही थी शायद, बल्कि इनको तो पास पढ़ रहे नहीं पढ़ते हैं, इनके लिए अलग नहीं होता, ही पढ़ते। अच्छा, ये जो डेफ होते हैं ना, ये अक्सर ये बेचारे शिकायत करते हैं सर दर्द की, यानी कल भी जो लाइन में थे ना बेचारे, ये अक्सर ये कि हमारे सर में दर्द होता है। ये असल इनमें भी जिस तरह हम लोग फजूल बोलते हैं ना, ये फजूल आवा वावा कर रहे होते हैं, हालांकि ये इशारे में आवा वावा करने की जरूरत नहीं होती, नहीं कर रहे होते हैं, वो एक आदत सी बनी होती है। ये कुछ अरसे पहले मैंने बोला था तो फर्क तो पड़ा था, ये मतलब अपनी आवाजें नहीं निकाले, जरूरत ना हो जब, बिना जरूरत आवाजें नहीं निकाले और खाली इशारे करें, तो एक तो ये फजूल आवाजों से बचत हो जाएगी इनकी, और शायद दर्द सर भी हो सकता है इससे रुके। दूसरा, इनको दर्द सर यूं होता होगा कि जो इनकी लैंग्वेज नहीं जानते, क्योंकि हर एक तो नहीं जानता, ये आपस में ये लैंग्वेज इनकी जानते होते हैं, नॉर्मल आदमी नहीं जानते। ये इनको किसी बात का मुतालबा करते होंगे, कुछ समझाते होंगे, कुछ कोशिश करते होंगे, तो सामने वाला समझता नहीं होगा, घूरता होगा, इधर उधर देखता होगा, तो परेशान होता होगा, तो ये इनको टेंशन होता होगा। आइन मुमकिन है उस टेंशन की वजह से इनको दर्द सर हो जाता हो। ये आप फरमा रहे हैं कि ये बोल आवाज निकालते हैं, तो इनको कैसे बताया जाए कि आप आवाज मत निकालोगे? ये अपनी आवाज खुद तो सुनने से रहे, शायद इनको ये पता भी नहीं होता होगा कि हमारे मतलब के मुंह से या हमारे गले से कोई आवाज निकल रही है, ये इनकी अपनी सुनवाई तो नहीं है। तो हमारे मुबल्लिग के इशारों में समझा रहे हैं ना इनको। हाँ, ये अब ये जो इशारों समझा रहे हैं ना, तो इसमें ये होगा कि इनको अल्लाह करे कि ये समझ आ जाए कि हमें वो आवाज, अच्छा, क्योंकि इनको आवाज निकालने ना निकालने के ताल्लुक से इनको वो वाकई बहुत अच्छा ज़हन देना पड़ेगा। इनकी इतनी खास तबीयत होती है, कबूल जल्दी करते हैं। मैंने नोट किया, मैंने एक बार कहा था, आवाजें बंद हो गई थी इनकी, ये इसको भी चंद साल हो गए, मदनी मुज़ाकरे में ही कहा था, कर रहे थे, तो मैंने इनको समझाया यार ये फजूल, ये मस्जिद में शोर वगैरह जो भी, तो इसके बाद मैंने नोट किया कि ये फर्क पड़ा है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों में को फायदा देता है। इनके मुबल्लिग हमें बताएंगे नॉर्मल जबान में, इनको अगर याद होगा मैंने बताया था तो इसका फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, मैंने खुद नोट किया, पड़ा था फर्क। सर, जब बंदा बोलता है या आवाज निकाले, जैसे अपने कान बंद करें बिल्कुल और आवाज निकालें, तो अंदर महसूस होता है ना, जोर पड़ता है। आज ये जोर तो लगेगा बराबर, पहले आवाज ना भी है तब भी जोर लगेगा जी। जैसे शोर में अगर कोई बोलता है, अगर जगह ना खुद सुन सके ना कोई और सुने, तब भी इधर महसूस होता है, तो इनकी कुव्वत हिस्सी तो होती है। पापा, वो नाबीना जिनके सवाल का आपने फरमाया था, उनकी कॉल आई है, वो हम चला रहे हैं। अच्छा, कॉल आप चलाइए। इसमें अगर वालिदैन के ताल्लुक से जैसे अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया, मैं अमीर सुन्नत से ये अर्ज करूंगा कि अब
جن کے ایک بیٹا یا دو بیٹے بیٹی بیٹا نہیں بول سکتے، گونگے بہرے ہیں. اب والدین اگر تھوڑی سی کوشش کریں، کیونکہ والدین کیسے سمجھا وہ ان کی کیسے سمجھیں، 12 دن کا آن لائن کورس کر لیں اشاروں کا، روز کا 1 گھنٹہ، تو باپ کو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کر سکے گا، بیٹے کو بات سمجھا سکے گا. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بیٹے سے بات، وہ بیٹا نہ اس کی سمجھ رہے ہیں نہ اس کی سمجھ رہے ہیں. اب والد اگر صرف 12 یا بھائی کر لے، کوئی گھر کا کوئی ایک فرد بھی اگر سائن لینگویج جس کو کہتے ہیں ہم، اس کا کورس کر لیں جو آن لائن ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس جو بچہ ہے جو آپ کا جو بول نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا، اس کا آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، اور شاید وہ کمزوریاں یا وہ خرابیاں جو بات نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں شاید اس میں کمی آ جائے. ماشاءاللہ. اچھا وہ چلا دیجئے کول. ابھی امیر عصمت نے میری تعریف فرمائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاپا یہ آپ کا ہی کرم ہے. اور میں نابینا اسلام بھائی بلال رضا، پاپا میں نے یہ سوال کیا تھا والدین کے حوالے سے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے سن لیا یہ سوال. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. یہ شادیاں موجود ہوں گے، یہ خصوصی خصوصی مدنی مذاکرے میں دونوں بار انہوں نے سوال کیا ہے. تو کراچی کے ہوں گے نا، تو آ جاتے ہیں کراچی کے. ماشاءاللہ. تو جو بھی کراچی کے ہیں وہ تو عمومی مدنی مذاکرہ جو ہر ہفتے کو ہوتا ہے، آج کل تو روز ہو رہا ہے، 11ویں شریف تک رہے گا، پھر ہر ہفتے کو آیا کریں. اور یہ بیچارے ان کو لانا پڑے گا، یہ مطلب دور دور رہتے ہوں گے، پھر نابینا تو بغیر سہارے کا آنا، اس کے لیے تو اور بھی. تو اس طرح بھائی اگر ہماری جو مجلس ہے یہ ایکٹیو ہوگی نا، تو ہر ہفتے یہاں ان کی رونق ہو سکتی ہے، یہ آ سکتے ہیں. اسی طرح مطلب جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں بھی ان کو لانا چاہیے. یہ مجلس پر ہوتا ہے، جو مجلس ایکٹیو ہوتی ہے وہ باغوں باہر کر دیتی ہے. جو میرے جیسے ہوتے ہیں تھوڑا کم کوشش کرتے ہیں تو پھر کم نتیجہ نکلتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے بیچارے پورا زور لگاتے ہوں لیکن نتیجہ کم نکلتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان میں کام کرنے کا تو تجربہ ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے. یہ بھی بیچارے ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی ایک سے ایک ہوتے ہوں گے جو ہاتھ نہیں رکھنے دیتے ہوں گے. یہ مکس ہوتے ہیں سب. کوشش کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی آئیں، خصوصی میں بھی آئیں، عمومی میں بھی آئیں، انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی. ماشاءاللہ رنگونیا بنگلہ دیش کے کافی عاشقان رسول نظر آ رہے تھے اس وقت ہمیں اجتماع مدنی مذاکرے میں، ماشاءاللہ اجتماعی طور پر شریک ہوئے. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. ادھر بنگلہ دیش کی آبادی کا اس سے اندازہ لگائیں کتنی آبادی ہے. ماشاءاللہ جب دیکھو یہ ڈھیر سارے جمع ہو جاتے ہیں وہاں کام کرنے کے. اس کا مطلب مواقع بہت ہیں، کرنے والا چاہیے. ماشاءاللہ اس طرح وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور کوششیں کریں گے تو یہ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے ذہن سے نکل گیا تھا، بعد میں یاد آیا تھا مجھے، میں نے کہنا تھا کہ آج یہ ماشاءاللہ نابیناؤں ڈیف عیسائی بھائیوں کا بہت کچھ تذکرہ ہوا ہے. اب یہ کہ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں اسی گوشت پاک کے مہینے میں سفر کر جائے. ماشاء اللہ ہمارے اسپیشل اسلائی بھائی سمجھا رہے ہیں ان کو. جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جس کے دل کی نیت ہو وہی ہاتھ اٹھائے، ورنہ جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ بولیں کہ جن کی نیت ہے کہ واقعی سفر کرنا ہے تو، اور یہ بھی ذہن بنا لیں کہ یا تو پہلے جمعے کو سفر کر لیں. اب جو یہ تو یعنی 11ویں شریف کہ ان دنوں میں بھی سفر ہو سکتا ہے، کل سے ہی سفر کر لیں، یا یہ جمعہ آئے گا تو اس کو کر لیں، یا اس کے بعد والے جمعے کو 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار اس طرح کر لیں. ہاتھ کم ہو گئے، دیکھا کی بات ہوئی. اجب ان کو سمجھانے کی دیر ہے. اب وہ زور لگا رہے ہیں اسلام بھائی، اور نابینا اسلام بھائی بھی سفر کریں تو سن لیتے ہوں گے. سب ہمت کریں. غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے مہینے میں 3 دن سفر
اور جتنے یہ ناظرین حاضرین جو نارمل ہیں وہ شکرانے میں کہ دیکھو یہ بیچارے اتنی آزمائشوں میں اللہ نے ہمیں تو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے، یہ نعمتیں کسی کو محروم دیکھ کر تھوڑا بہت قدر پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ ہم لوگ ناقدر ہیں۔ سب کے سب 11ویں شریف کے مہینے میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی ضرور ترکیب فرمائیں، بھلے اپنے اپنے شہروں سے کریں۔ آئیے نابیناؤں نے بھی ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ اور ظاہر نصیب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سب سفر کیا کریں، ایف بھی، یہ اپنے خصوصی بھی اور عمومی اسلامی بھائی بھی۔ یہ خصوصی بھی ان کو غالباً حوصلہ افزائی کے لیے کہا جاتا ہے، اسپیشل پرسنس، یہ تھوڑا خوش ہوں۔ یہ قومی سطح پر اور دنیا جی پر جی اسپیشل پرسن ہی ان کا نام رکھا جی ہے۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، تاکہ ان کو احساس کمتری کم سے کم ہو۔ واللہ اعلم، یہ بھی سمجھتے ہوں گے ہم کو اسپیشل کیوں کہتے ہیں۔ اگر یہ ترجمان جو اگر یہ بھی سب بتائیں گے تو پھر تو یہ سمجھ پڑی جائے گی، نہ بتائیں تو اچھا ہے، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، آپ بتائیں گے نہ بتائیں تو اچھا نابینا ہے۔ تو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے کلام ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہو۔ آپ کی بھی کیا بات ہے، تو ان کو تو یہ ہے نا جو آواز آوے آپ نے اس کا ہاں کمپیوٹر چل رہے ہوں گے۔ اچھا، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا اس کا بھی ہو رہا ہو سکتا ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ابھی آ رہا ہے، جو آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں اشاروں کی لینگویج، سائن لینگویج، وہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر نوٹ کر لیں، 0311513819۔ یہ 12 ڈیز 12 دنوں کا کورس ہے، روز کا 1 گھنٹہ۔ آپ آن لائن کے ذریعے یہ فون کر کے آپ اپنے ٹائمنگ کی ترکیب بنا لیں، انشاءاللہ 12 دنوں میں اللہ نے چاہا تو سائن لینگویج کا کورس آپ کسی حد تک سیکھنے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں۔ یہ پھر وہ ایک سوال آیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک یا حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ماجد علی ہے صحبت پور سے۔ ہاں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ سور کا نام تو قرآن کریم میں بھی آیا، خنزیر۔ یہ کہ سور کا نام لینے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، بعض لوگ وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ زبان گندی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہمارے پاس ایک مرض کے حوالے سے کچھ آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ کہتے ہیں کہ شوگر کے آج کے دور میں بڑھتا ہوا مرض ہے، اور جنہیں یہ مرض بڑھ جائے تو ان کے لیے انسولین کے بغیر زندگی گزارنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ لوگوں کو کیا احتیاطیں ارشاد فرمائیں گے کہ شوگر سے، اگر کسی کو شوگر ہو گئی تو کیسے جان چھوٹ سکتی ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ آپ کے جو اپنے تجربات ہیں وہ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے۔ تو شوگر کا بھی علاج تو ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوگر جس کو ہو جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے شوگر ہے۔ یہ لا علمی یا علم ہونے کے باوجود بے احتیاطی بعض اوقات بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے۔ یہ ویسے جو تندرست آدمی بھی ہے نا، کم از کم 6 مہینے میں ایک بار تو سارے ٹیسٹ کروا لے، یا ڈاکٹر جو مشورہ دے اس کے مطابق۔
तो इससे अगर कोई मरज अंदर पल रहा है तो डिक्लेयर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर टेस्ट अच्छी जगह से करवाया, सही मतलब यानी कि लेबोरेटरी होगी, तो इंशाअल्लाह वो दुरुस्त रिपोर्ट मिल सकती है। लेकिन सब बहुत ही जन्नी है। खैर, तो इससे पता चल जाता है। मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह, इनको शुगर का इनको पता नहीं था, ये इनकी तबीयत खराब हुई, मुंह बहुत सूख रहा था, ये भी समझ नहीं आई क्यों सूख रहा है। इन्होंने वो शरबत आबे जमजम में मिलाकर बार बार पीना शुरू किया, बेहोश हो गए। फिर इनको हॉस्पिटल आईसीयू पहुंचे, आईसीयू में इनको डाला गया, वहां शुगर इनका 600 से शायद ऊपर निकल गया था। फिर होश नहीं आया, इनका इंतकाल हो गया। ये क्या शुगर बात बढ़ जाती पता नहीं चलती, जिसकी अलामत है। एक तो मुंह सूखना, ये एक अलामत है। ये डेफिनेट नहीं है कि जिसका मुंह सूखता है उसको शुगर है, ये अलामत है, पहचान है। मुंह सूखेगा, अगर कहीं कोई जख्म हो गया, कोई सुई भी चुभ गई, कोई कट लग गया, ये जख्म जल्दी भरेगा नहीं, इसको शुगर होगा ना, ये भी इस एक अलामत है। पैरों में दर्द होगा, जी चाहेगा इस तरह कि कोई यूं दबाता रहे तो मजा आएगा। पेशाब ज्यादा आएगा, बार बार आएगा और ज्यादा मिकदार में आएगा। नींद में भी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हाथ पकड़ के उठा दिया है। ये इस तरह पेशाब इसको बढ़ जाएगा शुगर वाले को। इस तरह की अगर अलामत पाए ना, शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक डॉक्टर के कहने के मुताबिक कि पहले पेशाब में शुगर होता है, इसके बाद वो खून में आता है। लेकिन हर डॉक्टर इसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है, उस डॉक्टर की बात सही है। अब हो सकता है वो सबके लिए वो सही ना होती हो, दूसरों के लिए कुछ और होता हो। पहले पेशाब में आएगा, फिर ये ब्लड में, खून में आता है, उनके कहने के मुताबिक। तो यूं पेशाब का भी टेस्ट करवा ले, यूरिन कल्चर करवा ले, इसमें भी शुगर का टेस्ट भी शामिल होता है। यूरिन डीआर भी आता है, ये भी करवा ले। 6-6 महीने अगर ये करवाते रहे ना, और अच्छे कोई अपने डॉक्टर तो होते हैं, ज़ाहिर है अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो किसी से मतलब, और ये लेबोरेटरी वाले भी लिख कर दे देते हैं रिपोर्ट, क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, सब उसमें लिखा होता है। तो ना समझ पड़ता, डॉक्टर को दिखा लेंगे क्या हुआ, मेरे लिए क्या है, तो ये अच्छा। अब इससे पहले ही अगर आदमी एहतियातें रखे ना, और बहुत पहले पढ़ा था कि अगर बुढ़ापा सुकून से गुजारना तो जवानी से परहेज करो। तो ये कि जवानी तो क्या, बुढ़ापे में भी परहेज नहीं होता। मीठा खाने को बड़ा जी चाहता है, मीठी डिशें। अब बूढ़ा आदमी ज्यादा भागदौड़ करता नहीं है, तो यूं घर में भी ज्यादा वक्त गुजारता, तो खाओ खाओ खाता रहे। इसलिए वो जब भी खाए भूख से कम खाए। ज्यादा खाने से ज्यादा शुगर बनेगा, मीठी डिशें खाने से ज्यादा शुगर बनेगा। और शुगर की एक अलामत यह है कि थकन ज्यादा लगेगी। थकन भी लगनी शुरू हो जाए ना, या थोड़ी देर में मुझे थकन क्यों लग रही है, तो फिर भी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये कि थकन इसलिए भी लगती है कि कोई दिल का मसला खड़ा हो जाता है, सीढ़ी चढ़ते तो हाँफ जाते हैं। ये डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको टेस्ट लिख दे और उसके मुताबिक करवाएं। या शुगर भी डिक्लेयर हो सकती है इसमें, आप टेस्ट करवाएं तो ईसीजी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, तो इस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से। तो अब ये कि अगर किसी को शुगर हो गया तो और एहतियात करें, बल्कि पहले से मैंने कहा मीठी डिशें ना खाएं, कम खाएं। अब कम किसको बोलते हैं ये भी समझ नहीं पड़ती ना। मैं बरसों से कहता हूँ छोटा निवाला लो, इन गरीबों को समझ ही नहीं पड़ती ये छोटा निवाला बोलते किसको है, बड़ा बड़ा ही ले रहे होते। इसका क्या हल? ये बाजार की मिठाइयां, फिर चाय घर में भी चीनी डबल होती है। ये हमारे यहाँ भी मैंने चाय देखी है, मैं अपनी चाय अलग से ही पीता हूँ, मैं गुड़ की चाय पीता हूँ, देसी गुड़। ये जो खूबसूरत गुड़ आता है वो नहीं ठीक, देसी गुड़ वो इतना देखने में आपको खूबसूरत नहीं लगेगा और ये अच्छा होता है। अब क्योंकि वो बिकता खूबसूरत है, लोग हुस्न पर मरते हैं, मारे जाते हैं।
اس لیے وہ دیسی گڑ استعمال کرے. چائے مجھے چینی کی چائے میں مزہ نہیں آتا, دیسی گڑ کی چائے میں مزہ عادت ہو گئی. یعنی آپ گڑ کے باطن پہ نظر رکھتے ہیں کہ باطن اچھا ہونا چاہیے. دیسی کا باطن اچھا ہوتا ہے اور اس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے. وہ کیمیکل اور کیا کیا الا ولا ڈال کر اس کو چمکاتے کیا قوم اس پہ مرتی ہے. اب کہیں دیسی گڑ مہنگا نہ ہو جائے, یہ میں نے جو انکشاف کیا ہے. آپ نے یہ انکشاف کیا, عرصہ گزر گیا, مجھے فی الحال تو گڑ بہت کم جگہوں پر ہی سننے کو ملا ہے. ہاں نہیں, یہ بھی صحیح ہے, استعمال ہی نہیں کرتے. نہیں, گڑ والے تو سجدہ شکر کریں گے یار, اگر استعمال قوم نے شروع کر دیا چائے میں, ان کی تو بکری بڑھے گی نا. آپ نے جو کنڈیشن لگائی ہے نا جس گڑ کی, یہ کنڈیشن نہیں لگائی, میں نے کہا بہتر یہ ہوتا ہے, چلو یہ نہیں کھاتے وہ کھائیں. ٹیسٹ میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جی دیسی گڑ کے. اگر آپ نے ٹرائی کی ہو تو آپ بھی تو گھی گڑ کی وٹ تو کھاتے ہیں نا ناشتے میں آپ لوگ. پھر بھی چینی کے مقابلے میں وہ گڑ بھی صحیح ہے نا, جی ہاں, میرے گمان ہے کہ وہ صحیح ہے. چینی, سفید چینی, یہ وائٹ سویٹ پوائزن, بہت پہلے کا آرٹیکل دیکھا تھا, میں لکھا تھا چینی میٹھا زہر ہے. چینی بہت استعمال ہوتی ہے, چائے میں ڈبل ہوتی ہے, یہ ہر جگہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. عام طور پہ یہ فیضان مدینہ میں بھی چائے ملتی ہے نا, یہ پکانے والے تھوڑی مجھے سن رہے ہیں کوئی. اور یہ بیچارے اتنے میٹھی چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں کہ اگر چینی کم کریں گے ہمدردی میں تو بولیں گے چائے کڑوی ہے. ان کو پھر مٹھاس دینی پڑتے تاکہ وہ پھر انسولین بھی تو بکے نا, ڈاکٹر کا دھندا شروع ہو, کھلے, میڈیکل اسٹور والوں کی روزی کھلے, تو یہ اسباب ہوتے ہیں. تمہارا لے کے مٹھاس ڈشیں میٹھی گھر میں پکتی ہیں, وہ بھی ڈبل ٹریبل چینی ہوتی ہے, میں صحیح بولتا ہوں, اتنی میٹھی ہوتی ہے. خصوصاً رمضان شریف کی ڈشیں وہ بناتے ہیں, بہت میٹھی میٹھی بناتے ہیں, کم شوگر ڈالیں. اور جو شوگر آج کل آتے ہیں شوگر, جو شوگر کا مرض نہیں کرتے, سیکرین وغیرہ سے وہ ترکیب ہوتی ہے. یہ ان کے میں نے معلومات کی ہے جو ڈاکٹر سے, کہ یہ جتنے بھی آتے ہیں سب نقصان دہ. یہ جو شوگر فری شوگر آتے ہیں نا, یہ سب کے سب نقصان دہ ہیں, یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بعض تو اس میں مشہور ہیں, یہاں تک میری زیادہ ہی ڈاکٹر بتاتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ برین پر اٹیک کرتی ہے. یہ نقلی شوگر بھی نہ کھائیں, اور میٹھا کم کھانے کی عادت ڈالیں. ایک تحقیق کے مطابق پھل وغیرہ جو ہے نا, ان کی مٹھاس نقصان نہیں کرتی, اللہ بہتر جانے. ڈائریکٹ پھل, آم کا تو مجھے تجربہ ہے, آم کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی. ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی ایک ڈاکٹر کی, اس نے کوئی نام لیا تھا کسی چیز کا, بھول گیا ہوں, یاد ہی نہیں کیا, مشکل نام تھا کوئی. تو وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے شوگر کو نقصان نہیں پہنچانے دیتی. یہ قدرتی ایک چیز اللہ نے اس میں رکھی ہے. آم کیسا ہی میٹھا ہو نقصان نہیں کرے گا, شوگر اس کی نہیں ہوگی. شوگر کا مریض آنکھیں بند کے باہر آم کھا لے تو اور کچھ ہو تو الگ بات ہے, شوگر نہیں بڑھے گی. یہ ایک مبالغہ کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے کھانا. کھجور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کھجور تو میٹھی ہے, اللہ بہتر جانے. جو یہ میری دیکھو نا, یہ تحقیقیں ہوتی ہیں. جی جی, طب کی ہر تحقیق ظنی ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے میں نے آم بولا, میں نے دیکھا آپ شوگر ٹیسٹ کروا کے آپ آم کھا لو. آپ آم کھانے سے پھر ٹیسٹ کرواؤ 2-4 دن کے بعد, یا سیم ڈے والے کرو ٹیسٹ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شوگر بڑھی نہیں ہے. اگر آپ کو لگے بڑھی ہوئی تو دوسری لیبورٹری میں چلی جاؤ کہ اس لیبورٹری میں ڈنڈی لگی ہے. مجھے پتا نہیں, اس کا تجربہ ہے, غلط رپورٹ مجھے بھی آ چکے ہیں. ایک بار مجھے ملتان شریف میں نے ٹیسٹ کروایا تھا تو شوگر کا, مجھے الحمدللہ شوگر پیشنٹ نہیں ہوں میں, تو کرواتا رہتا ہوں احتیاطاً. تو مجھے 300-350 شوگر ڈکلیئر ہو گئی اس میں لیبورٹری میں. ابھی خامہ کا میرا منہ سوکھنے لگا گیا ٹینشن کی وجہ سے کہ میں مرا, شوگر ہو گئی. حالانکہ میں اتنی مٹھائی نہیں کھاتا, آپ کو پتا ہے میں میٹھا کتنا کھاتا ہوں. تو خیر وہ میں نے پھر ملتان اجتماع میں گیا تھا نا, اپنے 3 روزہ ہوتے تھے, انہی دنوں کی شاید یہ بات ہے. میں نے کراچی میں اگر کروایا تو وہی نارمل, تو پھر وہ منہ سوکھنا اگنا سب صحیح ہو گیا. نفسیاتی اثر ہو گیا تھا کیا کہ اب مجھے شوگر ہو گئی ہے. لیکن احتیاطاً میں نے کراچی میں کروا لی.
और डॉक्टर ने भी शायद मुझे मशवरा दिया कि आप जाके करवा लेना। ये होता है कि अगर गलत आ जाए तो दोबारा करवा लेना चाहिए टेस्ट, और नॉर्मल आए तो भी बात होगा कि नॉर्मल नहीं होती और नॉर्मल आ गई, ये ब्लड बदल जाते होंगे, यूरिन तब्दील हो जाते होंगे, ये भी होता होगा और गलत हो जाता होगा। एक मशहूर जगह है जहाँ एक बार मेरा यूरिन टेस्ट के लिए गया, वहां एक ईसाई भाई काम करते थे। उसने मुझे बोला कि अच्छा, मुझे वो रिपोर्ट तो गलत आई। वो बोला कि ये नाइट ड्यूटी पर, इससे पता चला कि नाइट वाले इतने पावरफुल नहीं होते, और नाइट ड्यूटी वाले ने वो मेरा यूरिन टेस्ट किया था। तो बोला मैं उसको जानता हूँ। तो कैसा है? इसलिए मैंने एहतियातन यूरिन निकाल लिया था कि वो भी यही था और अपना ईसाई भाई था। तो उसने फिर टेस्ट करके मुझे दिया कि आपकी यूरिन नॉर्मल है, ये इसने मतलब ये सही है, इसको रख लिया इन लोगों ने, गलत आदमी है, उसका तजर्बा नहीं है उसका इतना। उन्हीं बातों अंधी चलाते हैं। तो इस तरह भी होता है लेबोरेटरी में, यानी इतना मशहूर है उसका नाम कि आप उछल पड़ेंगे कराची वाले। मैं नाम तो लूंगा भी नहीं, मेरे खिलाफ केस कर देंगे यार। तो ये मतलब प्रोफेशन बन गया है, लूटो जितना हो सके लूटो, वरना किसने है? मैं बता दूं, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंचेगी मिस्टर, जान वापस कीजिए। इस तरह अंधी चलाओगे पैसे कमाने के लिए तो आखिर तो मरोगे ना यार। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? लोगों को इतना टेंशन डालते हैं, ये तकलीफें हैं, और क्या क्या इस फील्ड में भी मसाइल है कि बस खुदा की पनाह। मगर सब ऐसे नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे भी पढ़े, अल्लाह हम सबको नेक बना दे। तो बहरहाल ये कि शुगर जो है ना, ये क्या होती है? खून में शुगर की मिकदार का मामूल से ज्यादा या कम हो जाना, ये ज़ियाबेतुस यानी शुगर कहलाता है, डायबिटिक्स। खाली पेट यानी नहार मुंह चेक करवाने की सूरत में शुगर की मिकदार 80 से 120 तक, जबकि खाने के बाद चेक करवाएं तो 120 था 180 नॉर्मल है। खून में शुगर की मिकदार मज़कूरा आदाद यानी फिगर्स से बढ़ जाना ये खतरे का बाइस होता है। तो ये बड़ों के लिए अच्छा, और इसमें भी मुख्तलिफ लेबोरेटरीज की मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं, ये भी आप ख्याल रखिएगा। इसमें जो फिगर दिए वो नॉर्मल ये फिगर होते हैं, लेकिन बात जगह इससे भी कम ज्यादा होते हैं नॉर्मल फिगर। वो उसमें लिखा होता है कि नॉर्मल कितना है और वो हाई कितना है। फिर हाई में भी कैटेगरीज होती है। शुगर की अलामात, निशानियां, सिम्टम्स, कसरत से पेशाब आना, बहुत पेशाब आना, मामूल से ज्यादा प्यास लगना, तेजी से वजन कम होना, कमजोरी और भूख का एहसास, मिजाज में चिड़चिड़ापन, नजर में धुंधलापन, जख्म या खराश का जल्दी ना भरना, पांव में सनसनाहट, ऐसा महसूस होना कि जैसे पांव पर चूंटियां चल रही हैं वगैरह। याद रखिए, इन अलामात में से एक या बाज के पाए जाने का यह मतलब हरगिज नहीं कि आप शुगर के मरीज हैं। अलबत्ता फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करके चेकअप करवा लीजिए। जब इसे आदाब ताम है फैजान सुन्नत का एक बाब, उसमें अमीर सुन्नत ने चारों टेस्ट लिखे हैं जो हर 6 माह में करा लेने चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, शुगर और यूरिन क्रिएटिनिन, ताकि गुर्दों का मसला भी ना हो। तो आजकल चूंकि गुर्दों की भी शिकायत आ रही है फेल होने की। शुगर के मरीज को चाहिए कि रोजाना 30 मिनट यानी आधा घंटा पैदल चलने का मामूल बनाए। पहले 10 मिनट आहिस्ता, इसके बाद 10 मिनट तेज और आखिरी 10 मिनट फिर आहिस्ता चले। नीज शुगर चेक करने का आला अपने घर में रख लें और वक्तन फवक्तन शुगर लेवल चेक करते रहें। ये परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन कुछ ना कुछ अंदाजा इससे हो जाएगा। जब परहेजी किन किन चीजों से करनी चाहिए, बेकरी की बनी हुई अशिया, बेकरी आइटम्स, मिठास वाली चीजें, मसलन शरबत, बंद डिब्बों वाले फल, गन्ना, कोल्ड ड्रिंक, पुडिंग, शक्कर यानी चीनी, आइसक्रीम, शक्कर कंदी, इंजीर, गुड़ वगैरह, ये जो लिखा हुआ ये मैं अर्ज कर रहा हूं। चावल, कीनू, मौसम्बी, माल्टा, मुर्गी, अंडा, आलू, बेसिन, इसमें आम भी लिखा हुआ है, आम छोटा, तली हुई चीजें, मटर, चुकंदर, शलजम, गाजर, अमरूद, रोटी, दालें, फालसा, जामुन, चीकू, बगैर चर्बी का गोश्त, खाने का तेल और घी, पनीर, शरीफा, भुट्टा, मार्जरीन, मक्खन, केला, दलिया, आड़ू, आलू बुखारा, पपीता, खुबानी, तरबूज, बगैर बालाई के दूध, दही, नूडल्स, मछली, सेब, खरबूजा वगैरह, ये लिखा है कि कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ये मशवरे, लेकिन डॉक्टरों के आपस में इख्तिलाफ भी होते हैं, इसलिए आपका डॉक्टर जो आपको मशवरा दे वो करना चाहिए। शुगर का रूहानी इलाज, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। पारा 15 बनी इसराइल, आयत नंबर 80 यानी 80। रोजाना सुबह शाम ये आयत मुबारका 3 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पी लीजिए। यानी ये आयत 3 बार पढ़नी है और अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और पानी पर दम करके पी लीजिए। इंशाअल्लाह ये शुगर का रूहानी इलाज है। तो शुगर का रूहानी इलाज ये भी नोट कर लीजिए आप, और ये भी कीजिए, शुगर के जो मरीज हैं परहेजी भी जारी रखिए, और ये कि खाइए नहीं, खाएंगे पिएंगे मीठी चीजें, मतलब मुरादे खाने पीने से, तो फिर बचना मुश्किल है, एहतियात जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, डेरा अल्लाह यार वाले भी तशरीफ ले आए, मैं कल से आए में नहीं, माशाअल्लाह है। बेचारे थक्के में हाथ भी बराबर लगता है हिला नहीं पा रहे। चलो कोई बात नहीं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इस्लामी से प्यार है, दावत इस्लामी जिंदाबाद। अपनी और सारी दुनिया के जो रोटी इतामची तो चितरिए सरदार शरीयत फानूस हिदायत अल्लाह की रहमत देता जो शौके इबादत हो से है साहिब इज्जत दरियाई करामत अल मदद या वासे या होस अल मदद पिलाने के और आजम बस्ती अल मदद या अल मदद या दाते फजल से हम पर हसाया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अपनी सारी दुनिया की लोगों की कोशिश करिए इंशाअल्लाह। मैं सदके जाऊं गौसे पाक में
صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچے اور بچیوں کے دل ربا مناظر. مرحبا. ایک کال بھی چلا رہے ہیں اور اس میں کچھ دکھا بھی رہے ہیں. عدیل احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ پچھلے مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنے فرزندوں کو، بیٹوں کو، شہزادوں کو ماشاءاللہ نماز کے لیے مسجد لے جایا کرتے تھے، فجر کے لیے بھی جگاتے تھے. تو آپ کا یہ سن کر مجھے بڑا ذہن بنا، جذبہ ملا کہ ابھی سے ہم بھی اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دلائیں. الحمدللہ میں نے اپنے پیارے بیٹے سفیان کو کل فجر کی نماز کے لیے جگایا اور انہوں نے اپنی پہلی نماز زندگی کی فجر کی گھر میں ادا کی. ماشاءاللہ یہ 7 سال کے ہو چکے ہیں اور آج ماشاءاللہ یہ مسجد میں میرے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو 5 گانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے بچہ نماز کا پابند ہو، ہم سبھی نماز کے پابند ہو جائیں. سوال ہے، موت کو یاد کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، لیکن موت کو کن لفظوں میں یاد کیا کریں؟ مطلب کیسے موت کو یاد کریں؟ دل میں موت کا احساس ہونا. خالی موت 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 کرتا رہے اور ہنس ہنس کے مسکرا کر جیسے لوگ توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ تھوڑی ہوتی ہے. دل کی ندامت اور شرمندگی، توبہ ندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے. یوں مطلب دل میں احساس ہو موت کا. سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہی موت کی یاد ہے. یاد تو دل میں ہو، اب زبان سے بھی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل میں یاد ہونا ضروری ہے نا. خالی غفلت کے ساتھ اگر موت موت کرتا رہے گا تو اسے حاصل کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام غلام مصطفیٰ ویرا اطاری ہے اور میں ایک سول انجینئر ہوں، اور تقریباً 2013 میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی تھی اور الحمدللہ میں نے اپنے بیچ میں 2nd پوزیشن بھی حاصل کی تھی. انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد 1 سال تقریباً میں نے پاکستان میں کام کیا اور پھر تقریباً 6-7 سال میں نے دبئی میں وہاں پر جاب کی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کافی لوگوں سے کہ اگر گھر بناتے وقت اس سائٹ پر اگر اونٹ کی ہڈی زمین میں دفن کر دی جائے تو اس گھر میں دیمک نہیں آتی. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے، کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کوئی سائٹ وزٹ کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ کام کیسا ہو رہا ہے، ڈرائنگ کے حساب سے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو وہاں پر جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، کبھی کچھ پینے کو دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا اہتمام کرتے ہیں. تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ کیا ہم یہ کھا پی سکتے ہیں اور ان کا کوئی تحفہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اپروو کرنے پر ہی ان کا کام چلتا ہے، اگر ہم اپروو نہیں کریں گے تو ان کا کام رک جاتا ہے. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. اونٹ کی ہڈی گاڑنے کے تعلق سے تو مجھے پتا نہیں ہے. شاید پہلے بھی اس طرح کی گفتگو تو چلی تھی، نتیجہ کیا آیا یاد نہیں مجھے. مفتی صاحب کچھ ارشاد فرما سکے. یہ حقیقت تو شرعی اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن ٹوٹکا یہ عام طور پہ پہلے بھی ہمارے آپ پاس آ چکا ہے. کس طرح یہ کیا جائے تو اس سے دیمک جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، دیمک آتی نہیں ہے.
تو ٹوٹکا یہ کچھ معروف ہے. آیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے؟ واللہ عالم. یعنی کوئی شرعی اعتبار سے تو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے اس کو، کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک دیمک کا علاج عرض کیے دیتا ہوں. مکان یا دکان وغیرہ میں دیمک اگر لگی ہوئی ہو تو اس کے خاتمے کے لیے کاغذ پر یہ اسماء مبارکہ لکھ کر وہاں لٹکا دیجئے. اول خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوم خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سوم خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چہارم خلیفہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، اور ششم خلیفہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. یہ لگا دیں انشاءاللہ الکریم دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ رشوت ہونا تو سمجھ میں آ رہا آپ جیسے فرمائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اسی لیے کھلا پلا نہ بھی کھلائے تب بھی مزن تہمت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تہمت کی جگہ آئی ہے. کھلایا کھانا پینا تو وہ تحفہ، حدیث پاک میں تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتی ہے. تو تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے. حکیم سے مراد وہ ڈاکٹر حکیم والا حکیم نہیں، دانا سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی. یہ اب یہاں مراد کیا ہے حکیم سے یہ مفتی صاحب بتائیں گے. تو سمجھدار آدمی ہے نا جی، یہی جو آپ ارشاد دانا عقل مند آدمی کی بھی آنکھ جو ہے وہ اندھی کر دیتا تحفہ. تحفہ جس کا لے گا آدمی مروت میں کچھ نہ کچھ اس کا رعایت کر لے گا. تو اب ایک تو جب ان پر موقوف ہے، یہ جو بھی بناتے ہیں اس پر ہی سارے مرتب ہوتے ہیں، تو یہاں اندھی تو ویسے بھی چل رہی ہوتی ہے. تو جو کھلا پلا رہے ہیں وہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے تو یہ آپ کو پانی بھی نہ پلاتے. یہاں یہ رشوت ہونے کا ہی قرینہ سامنے آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے اگر اس طرح کی کھایا پیا تو وہ سب لوٹانا پڑے گا جن سے کھایا پیا. رشوت میں یہ مسئلہ ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹانا ہوگا. وہ ناراض ان کو وارثوں کو دے، وارث بھی نہ رہے ہوں اور نہ ملے یا پتہ ہی نہیں کس کے لیے تھے. اور جو رشوتیں لیتے ہوں تو وہ دھوم دھام سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ان کو یاد تھوڑی رہتا ہوگا کہ کس کس سے لیا. جن جن کا یاد ہے ان کو لوٹائے، یا وہی طریقہ جو بتایا وارثوں کو دے. وارث بھی یا نہ رہے یا کچھ پتہ نہیں، اتنی رقم پھر یہ خیرات کر دے. توبہ بھی کرے تو تب جا کر یہ توبہ کمپلیٹ ہوگی. خالی آئندہ نہیں لوں گا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ رشوت ایسی رقم ہے جس پر آپ کا قبضہ ہی نہیں ہوا. جس نے دی وہی اس کی ملک پر باقی ہے، اسی کی ہے، اسی کو دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میرا نام عامر اتاری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جیسے مبلغین جو ان کی لینگویج سیکھتے ہیں وہ ان کو سمجھا سکتے ہیں، یا اگر پڑھنا بھی جانتے ہوتے ہیں، بعض گونگے بہرے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو یہ پھر کتاب پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں. استاد کے پاس بھی سیکھ سکتے ہیں جو ان کی لینگویج جانتا ہو. تو سیکھنا ان کو بھی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ ماشاءاللہ ہماری جو مجلس ہے اسپیشل پرسن، یہ خاص کر ہمارے جو ڈیف ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی کوششیں ان کی جاری ہیں. نماز کا جو ایک ان کا رسالہ ہے با تصویر، یعنی تصاویر کے ساتھ گونگے بہروں کے لیے سائن لینگویجز ہیں اس میں، کہ کس کس طرح ان کو فرائض شرائط وغیرہ جو سکھانے ہیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتابیں جو ہیں یہ جاری ہونا شروع ہوئی ہیں، اور یہ گونگے بہروں کے لیے
مزید جو ہے وہ نماز کی تفصیل کہ نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، نوافل کتنی، ان کے سائن لینگویجز میں یہ رسالے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہوں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ بلکہ دیکھ لیں ان کے پاس نہ ہو نا، کوئی صاحب بھائی خرید کر ان میں دے دے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ غریب ہوتے ہیں بیچارے یار، یہ اللہ کرے کہ خرید لیں، اتنے پیسے ان کے پاس ہوتے بھی ہوں گے یا کیا پتہ نہیں، اسی کے پاس ہوتے ہوں گے، کوئی پارٹی بھی ہوتے ہوں گے، آلے پارٹی کو اولاد، لیکن اکثر یہ ان میں یہ پسماندہ اور کچلا ہوا طبقہ ہوتا ہی ہے، یہ خود اتنا تو کما نہیں سکتے، ان کو کوئی رکھے گا بھی تو احسان کرے گا اور کم تنخواہ دے گا، شاید بھرپور تنخواہ جو نارمل کو ملتی ہے ان کو کون دے گا؟ اس طرح نابینا کو بیچارے کو کون رکھے گا تنخواہ پر؟ نابینا کام نہیں کر سکتا، لیکن بعض نابینے پاورفل ہوتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں اور ہنر کام کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، اپنا مانگتے نہیں ہے کسی سے۔ نابینا ہونا یا ڈیف ہونا یا ہاتھ پیر سے معذور ہونا یہ تھوڑی ضروری ہے کہ یہ بھیک مانگے، بھیک مانگنے میں ویسے ہی ذلت ہے۔ جو کمانے پر قدرت رکھتا ہے اس کو بھیک مانگنا جائز بھی نہیں ہے، جب تک کوئی شریعت کی روح سے اس کو ایسی اجازت نہ ملے، مانگنا نہیں ہے، دینے والا ہاتھ اچھا ہے، اوپر والا، نیچے والا ہاتھ اچھا نہیں ہے، دینے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں، چند سوالات لے کر لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو پانی پلائیں گے اور سوالات کریں گے کہ بھائی کون کون سے پانی ہے جو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے، لوگوں سے معلومات کریں گے کون کون سے پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے۔ اور جب ہم محفل وغیرہ میں ہوتے ہیں تو محفل وغیرہ میں یا کوئی پانی وغیرہ پلانے والا ہوتا ہے تو عموماً وہ سیدھے ہاتھ میں جگ لیتا ہے اور الٹے ہاتھ میں گلاس، اور پھر اس طرح پانی بھرا جاتا ہے اور پھر الٹے ہاتھ سے پلایا جاتا ہے، اور وہ جو لینے والے ہیں شاید وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیں یا الٹے ہاتھ سے لیں۔ اب اس وقت جو ہے ہونا یوں چاہیے کہ آپ رکھیں سیدھے ہاتھ میں پیالہ یا گلاس اور اس طرح پانی ڈالیں اور اس طرح اب لوگوں کو پانی بھی پلائیں گے اور معلومات کریں گے کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پانی کیسے پینا چاہیے بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے اور بیٹھ کے پینا، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، اور یہ سنت ہے۔ بیٹھ کر پینا چاہیے، 3 سانسوں میں پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے۔ کون کون سے پانی ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ کھڑے ہو کے آب زمزم، آب زمزم کا ایک پانی ہے، آب زمزم ہے، کوئی ہے بھی پانی ایسا نہیں، آب زمزم ہے تو صحیح پر ہمیں یاد نہیں ہے۔ بیٹھ کے پیتے پانی، کھڑے ہو کے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، چائے کیسے پیئے؟ چائے بھی بیٹھ کر ہی کولڈ ڈرنک کیسے پیئے؟ کولڈ ڈرنک بھی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ آب زمزم، آب زمزم۔ ایک اور پانی ہے یا صرف آب زمزم ہے؟ دم کیا ہوا پانی، نالج نہیں ہے، کھڑے ہوئے پانی ہے، وضو کا اگر پانی بچا ہوا، آگے نہیں سونا ہم نے کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ مرشد کا جھوٹا پانی، آب شفا کا ہوگا، آب شفا ہے، آب شفا کہاں سے ملتا ہے؟ مدینہ شریف سے، مدینے میں ملے گا، وادی جن کی طرف وہیں سے ملے گا، وہاں کنواں ہے۔ اچھا کنواں ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے ناظرین کو کہ ناظرین پانی کیسے پینا ہے۔ ایک یہ مٹی کا پیالہ اور ایک ہے کانچ کا گلاس، کس میں پئیں گے؟ مٹی کے برتن میں پینا پسند کریں گے کیونکہ یہ ہمارے نبی کی ایک سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ہماری سنتوں سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پانی کو بیٹھ کے ہی پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے پانی دیکھ کے 3 سانس میں پینا چاہیے پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا گھونٹ آ گیا، اور یہ 3 گھونٹ، یہ 3 گھونٹ پینے کے بعد شکر الحمدللہ۔ یہ ہے طریقہ پینے کا پانی۔ اچھا پیاس نہیں بجھی، 3 کے بعد بھی پیاس لگ، پھر لیں گے ہم، پھر 3 گھونٹ لیں گے، پھر نہیں بجھی، پھر پانی پینا چاہیے کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں، پھر اور لے لیں گے، پھر تیسری مرتبہ لے لیں، پھر 3 میں ہی پینا ہے۔ 3 میں پینا ہے۔ سنت میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے کون کون سے پانی ہے۔ دم کیا ہوا پانی بھی آ رہا ہے، وضو کا بچا ہوا بھی آ رہا ہے، اور کون سا بتایا؟ مرشد کا جھوٹا پانی، مرشد کا جھوٹا پانی، یہ بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اور آب زمزم، آب زمزم، 4 ہوگا نا، 4 پانی بتائیں کہ یہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ تو امیر السنت ہماری رہنمائی فرمائیے کون کون سے پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے اور کون کون سے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہوگا، ذرا کچھ آپ عملی طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جگ الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے بھر کے آپ نے دکھایا، یہ طریقہ تو درست ہے، صحیح ہے۔ حدیث پاک میں کہ
खाओ तो सीधे हाथ से, पियो तो सीधे हाथ से, दो तो सीधे हाथ से, लो तो सीधे हाथ से। शैतान उल्टे हाथ से खाता पीता लेता देता है। ये शायद एक से ज्यादा हदीसों का ये मैंने आपको खुलासा अर्ज किया। अब ये कि कौन से पानी खड़े खड़े पीने, आबे जमजम और वुजू का बचा हुआ, ना किसी बर्तन में वुजू किया तो पूरा टैंक है वुजू किया सारा बचा हुआ हो गया, ये तो नहीं चलेगा ना। तो आपने किसी लोटे में वुजू किया, सपोज करें, अब तो खैर इसका रवाज बहुत कम ही हो गया, तो लोटे में बचा तो ये आप खड़े खड़े पी सकते हैं। इसमें 70 बीमारियों से हिफाजत है। काबे जमजम शरीफ खड़े होकर काबे की तरफ मुंह करके पिए, और जिस नियत से पिएंगे जो दुआ मांगी जाएगी कबूल है। जब पीने का तरीका ये है कि ये पानी पीने का तरीका यह कि पानी बैठकर उजाले में देखकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पिए। जब पी चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये 6 आदाब हो गए। अच्छा, हर अदब को सुन्नत कहना ये जरूरी नहीं है, दलील सबकी मेरे पास तो नहीं है। बहरहाल ये आदाब हैं, इसमें सुन्नतें भी हैं, बाज ये कि आदाब भी हैं। बेहतर है कि यूं किया जाए। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पीने का तरीका ये, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक घूंट पिया और सांस निकालेंगे। पहले सांस ले लिया, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के सांस निकालेंगे और सांस निकाल दिया। अब दूसरा घूंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब पहले में अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतर तरीका है कि हर घूंट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी अपनी कोशिश ये होती है। और फिर पहले घूंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तीसरे घूंट में जितना जरूरत है उतना पी लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। ये हम्द करने का जो तरीका ये इह्या उल उलूम में लिखा है। पानी चूस चूस कर पीना भी सुन्नत है, लेकिन उस शू शू की आवाज ना निकले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illallah al-halimul kareem subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illallah al-halimul kareem सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। माह रबीउल आखिर में नफल रोज़ों की मदनी तहरीक।
11, 5 और 3 रोज़ा रखने वाले जो नीयतें होती है, तो इंशाअल्लाहुल करीम आज की जो नीयतें आई हैं इंशाअल्लाह उनका सुनेंगे तादाद। 11 रोज़े रखने वाले इस्लामी भाइयों की नीयतें 2851, जबकि इस्लामी बहनों की तादाद 3716। 5 रोज़े रखने वाले इस्लामी भाइयों की नीयतें 5267 और इस्लामी बहनों की तादाद 4776। 3 रोज़ा रखने वाले इस्लामी भाइयों की नीयतें 20,768, इस्लामी बहनों की तादाद 19,517। मजमुई तादाद, अच्छा ये जो है वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के मिलाकर मजमुई तादाद 40,285। ये आशिकाने सहाबा वल बैत, एक आशिकाने औलिया। आप भी इस मदनी तहरीक का हिस्सा बने, रोज़ा रखने वाली तहरीक का हिस्सा बने। और वैसे मौसम भी आजकल ठंडाई है और दिन भी हमारे यहाँ अब छोटे हो चुके हैं, तो खूब रोज़े रखें और इसका सवाब पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को ईसाल करें। मकतबातुल मदीना की किताब आखिरत के हालात, इसके पेज नंबर 154 पर कुछ इस तरह लिखा है। हजरत सैयदना मुगीथ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन सूरज लोगों के ऊपर कुछ गज के फासले पर होगा, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लोगों पर जहन्नम की गर्मी लू यानी जलाने वाली गर्म हवा और झोंके आ रहे होंगे। लोगों के पसीने से जमीन मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार हो जाएगी, मगर रोजेदार अर्श इलाही के साए में मजे से होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरफ से हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने सुनने की तरगीब बयान होती है और रिसाला पढ़ने सुनने वालों को दुआओं से भी नवाजा जाता है। इस हफ्ते जो रिसाला हमें पढ़ना है, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नेकी की राह दिखाने वाला नेकी करने वाले की तरह है। या अल्लाह मुझे नेक बना। आमीन। या रब्बल मुस्तफा, जो कोई 17 सफरात का रिसाला, लाखों नेकियां और लाखों गुनाह पढ़ या सुन ले, उसे इल्म और तकवा का पैकर बना और उससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला हमें पढ़ना, और ये माशाल्लाह देखें सरदाराबाद फैसलाबाद में इस्लामी भाइयों के हाथों में है, और गुज़िश्ता दिनों अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने इसकी तरगीब भी बयान फरमाई थी कि इस्लामी भाई को चाहिए कि तकसीम करें। माशाल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए किराम और दीगर इस्लामी भाइयों की जो हमें कारकर्दगी मिलती है, तो ये देखा जाता है कि ये कई इस्लामी भाई को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। एक इस्लामी भाई ने जो अपनी कारकर्दगी मुझे याद है बयान की, 126 इस्लामी भाइयों को रिसाला पढ़कर सुना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम में तकसीम करते हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त सवाब कमाने का ये जरिया है। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला पढ़ना सुनना था, वो रिसाला था अमीर अहले सुन्नत से औरतों के बारे में सवालात। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों ने जो पढ़ा सुना, हमें कारकर्दगी मिली 21,88,126। पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 6,74,725। ओवरसीज में इस्लामी भाइयों की तादाद 1,52,503। ओवरसीज में इस्लामी बहनें 1,33,098। टोटल कारकर्दगी जो हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह 31,48,452। माशाअल्लाह जिम्मेदारान ने इस पे भरपूर कोशिश की और कारकर्दगी भी बेहतर हो गई, 31 लाख क्रॉस कर गए। और याद रहे कि हमारी जो कारकर्दगी है
اس کا ٹارگٹ 40 لیکس ہے، اور جو ہمیں مختلف شعبہ جات کی کارکردگی ملتی ہے، اس ہفتے جو ہمیں نمایاں کارکردگی ملی، ریجن ہے کراچی، کابینہ ہے اورنگی کابینہ، اور نگرانی کابینہ مدثر اتاریہ، یہ اسلامی بہنوں کی جو ذمہ دار ہیں، ان کی یہ اس بار کارکردگی نمایاں بیان کی جا رہی ہے۔ ریجن ہے حیدرآباد، کابینہ ہے حیدرآباد کابینہ مزمل اتاریہ۔ ریجن فیصل آباد، کابینہ اوکاڑا کابینہ محمد حسن اتاریہ۔ ریجن ہے ملتان، کابینہ ہے کوٹدو کابینہ حمزہ اتاریہ۔ ریجن ہے اسلام آباد، کابینہ ہے کھاریاں کابینہ بنت محمد شریف اتاریہ۔ ریجن ہے لاہور، کابینہ ہے میاں میر کابینہ بنت بنیامین اتاریہ۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی کارکردگی۔ اسی طرح اوورسیز میں جو ہمیں نمایاں کارکردگی ملی وہ ہے ریجن سینٹرل افریقہ ریجن، کابینہ ہے دارالسلام کابینہ۔ ریجن ہے آسٹریلیا ریجن، کابینہ ہے سڈنی کابینہ۔ ریجن یورپی یونین ریجن، کابینہ ہے اٹلی کابینہ۔ ریجن افریقن عرب ریجن، کابینہ ہے ترکی کابینہ۔ تو الحمدللہ ملک اور اوورسیز ہماری اس رسالے پڑھنے سننے کی تحریک جو ہے اس میں آپ بھی حصہ لیجئے، اور آپ بھی دوسروں تک اس کی دعوت پہنچا کر خوب نیکیوں میں حصے دار بنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، قصیدہ خمریہ کس کا ہے؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 2، مسجد میں معمولی سا تنکا پھینکنے سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی آنکھ میں معمولی ذرہ چلے جانے سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں اللہ پاک اس کے کتنے سال کے اعمال برباد فرما دے؟ 40 سال۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد جان کوئٹہ، بنت حسین پٹھان، اسد رضا عمر کوٹ سندھ، بنت نظر آصف اتاریہ تلمبہ، محمد دانش اتاری حافظ آباد، فرحان اتاری کراچی، بنت محمد یار خان دیپال پور۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت جمیل گجرانوالا، جنہیں ماہ نامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی، یہ اپنی کروائیں یا کسی اور کی کروائیں، انشاءاللہ الکریم بکنگ کروانے والوں کو 12 ماہ تک ہر ماہ نامہ فیضان مدینہ کا رنگین شمارہ بذریعہ ڈاک گھر پہنچایا جائے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی فلاں یا بنت فلاں، اور اس کا جواب کل اذان عشاء تک دینا ہے، جو کہ مدنی چینل پر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے سے کتنے امراض سے شفا ملتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مشائخ کرام میں سے ہیں؟ سوال نمبر 3، کون سے 2 پانی کھڑے ہو کر پینے چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔
یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کے شاہن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ ربیع الاخر میں جو عاشقان رسول 3 دن کے لیے تشریف لائے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کی عبادتوں کا صدقہ ہمیں عبادت گزار بنا، ہمارے غوث اعظم کی نمازوں کا صدقہ ہمیں نمازوں کی لذت نصیب فرما، ہمارے غوث اعظم کا تلاوت قرآن کا واسطہ، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والوں، یا اللہ ان سب سے بھی راضی ہو جا، ان سب کی بھی بخشش فرما، پیارے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما، امت پر غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو مریض ہیں، اے اللہ ان کو صحت و سلامتی، عافیت نصیب فرما۔ جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ انہیں گھر واپس لوٹا دے۔ یا اللہ جو ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، یا اللہ ان کو شفا دے دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے امراض دور کر دے۔ بالخصوص آج کل ڈینگی وائرس نے جو سر اٹھایا ہے، مولا اس مرض میں جو مبتلا ہو چکے ان پر رحمت کی نظر فرما دے، ان پر رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں، ہماری آل اولاد، ہمارے گھر بار سب کو ان مہلک امراض سے شفا عطا فرما اور محفوظ بھی فرما۔ اے اللہ جو کاروباری مشکلات میں، گھریلو اور جو بھی رقم کے معاملات میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں عطا کر دے، خوشحالیاں نصیب کر دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو چکے اللہ وہ بھی دور ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں، بے اولادگیاں بھی ختم ہو جائیں، اور جو بیٹوں کے طلبگار ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں دے دیں، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ سب پر رحم و کرم فرما، غوث اعظم کے صدقے میں ہماری مشکلات پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو صحت و عافیت و نیکیوں، عبادتوں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی نصیب فرما۔ ان کے فیض و برکات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو مال و مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے جن جن شعبہ جات نے یہاں فیضان مدینہ میں وقت گزار رہے ہیں، جو آئے ہیں، ان کے دلوں میں جو ارمان ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، جن کو دعاؤں کے لیے کہا گیا، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، مولا ان سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں سب دور ہو جائیں اور ان کو خوشخبریاں عطا کر دے، خوشحالیاں نصیب کر دے، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ حسین حسن فاطمہ علی حیدر، حسین حسن فاطمہ علی ہمارے بگڑے ہوئے کا دے بنا یا رب، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب، کہیں کہا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کہا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب۔ آمین جاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔